تیرا توکل، تیرا اعتقاد، تیرا ایمان میری رحمت پر کھڑا رہے گا، اس وقت تک میری طرف سے تیرے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اور خالق کائنات جل وعلا یقیناً ان لوگوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جو قابل اللہ کی رحمت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ علامہ صفوری نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں، ایک شخص گناہگار اور خطاکار تھا، لوگوں نے پکڑ کر اسے مارا، اور جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ دیکھنے والے نے سوال کیا، تو گناہگار تھا، خطاکار تھا، اور تجھے تیرے گناہوں کی وجہ سے مارا اور سزا دی، اور آنن فانن تو پانی میں ڈوب کر مر گیا، تو جنت میں کیسے پہنچا؟ اس نے کہا، جب میں مار کھا کے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اسے رکھنے کے لیے جگہ تلاش کی، مگر مجھے مناسب جگہ نہ ملی۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکل دیا، اور پھر میں پانی میں گر گیا، ڈوب کے مر گیا۔ جب فرشتوں نے مجھ سے سوال پوچھا، مر کب ہوگا، تو اپنے رب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے فرشتوں سے کہا، جس رب کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، اس پاک پروردگار کا نام میرے پیٹ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جب فرشتوں کو میں نے یہ جواب دیا تو رب کریم ذوالجلال نے فرشتوں سے فرمایا، صدق عبدی قد غفرت لہ، اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، میں نے اپنی رحمت سے اسے معاف کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، خالق کائنات جل وعلا کی رحمت پر اعتقاد اور ایمان ہے۔ جب تک بندہ اپنے رب کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے، خالق کائنات جل وعلا کی رحمت اسے معاف کرنے کے لیے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت گناہگار کی معافی کے لیے متلاشی ہوتی ہے، اور جب تک بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، خالق کائنات جل وعلا اپنی رحمت سے اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی خالق کائنات اپنے بندے سے یہ نہیں فرماتا کہ اے میرے بندے، تو گناہگار ہے، تو خطاکار ہے، تو نے چھپ کر بھی گناہ کیے ہیں، تو نے اعلانیہ بھی گناہ کیے ہیں، اب سارے گناہ کرنے کے بعد تو میری دہلیز پہ آیا ہے، میرے دروازے پر آیا ہے، اور میری رحمت سے اپنی امید وابستہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، خالق کائنات جل وعلا رسوا اور ذلیل نہیں کرتا۔ جب بھی بندہ اللہ کی رحمت پر اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے دروازے پر آ جاتا ہے، خالق کائنات جل وعلا اپنے فضل سے اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہذا آج کا یہ آگ برساتا ماحول اور ہر طرف یہ گناہوں کا بچھا ہوا جال ہمیں یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے رب کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا۔ حالات جیسے بھی ہو جائیں، ہم نے اپنے پروردگار کی رحمت کے طرفدار رہنا ہے، اور ہمیشہ اپنے رب کا فضل و کرم طلب کرتے رہنا ہے۔ جو اپنے رب کے فضل کا طالب ہوتا ہے، خالق کائنات جل وعلا اسے معاف بھی فرما دیتا ہے، اپنی رحمت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ رب کریم ذوالجلال نے
اپنی 100 رحمتیں پیدا فرمائیں اور 100 رحمتوں میں سے اس نے ایک رحمت کو دنیا میں بھیجا. اپنی ایک رحمت کو ساری انسانیت میں، حیوانات میں، چرندوں میں، پرندوں میں، جانوروں میں، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں اپنی ایک رحمت کو تقسیم کیا. یہ اللہ کی ایک رحمت کا اثر ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک رحمت دنیا میں ساری کائنات کے اندر تقسیم فرما دی، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی بقیہ 99 رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو ملا کر اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. جب دنیا میں اس کی ایک رحمت کا یہ عالم ہے، وہ دنیا میں ایک رحمت بھیج کر اپنے بندوں میں اعلان کروا رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، کبھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی اپنی امید میری رحمت کے متعلق نہ توڑنا. ہمیشہ میری رحمت پہ امید باندھ کر رکھنا، ہمیشہ میری رحمت کا طلبگار رہنا، اور ہمیشہ میری رحمت کے متراشی رہنا. جیسے جیسے تم میرے کرم کے، میری رحمت کے متراشی ہو جاؤ گے، میں تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر چلا جاؤں گا، اور دنیا میں بھی تمہیں اپنی بے پناہ رحمتیں عطا فرماؤں گا. اور قیامت والے دن تو اپنی بقیہ 99 رحمتیں ملا کر تمہارے اوپر رحم فرماؤں گا. لہذا میری رحمت سے کبھی بھی اپنی امید کو نہ توڑنا. میری رحمت بہت بڑی ہے، میرا فضل بہت بڑا ہے. اے میرے بندے، تیرا ایک گناہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر ساری کائنات کے گناہ بھی آ جائیں تو انہیں دھونے کے لیے میری رحمت کا ایک ہی قطرہ کافی ہے. ساری دنیا کے گناہوں کو دھونے کے لیے میری رحمت کا ایک قطرہ کافی ہے. لہٰذا میرے بندو، کبھی میری رحمت سے نا امید مت ہونا، ہمیشہ میری رحمت سے امید وابستہ رکھنا کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، میرا خدا مجھے فلاں مصیبت سے نجات عطا کر دے گا، میرا رب میرے اوپر رحمت کاملہ فرمائے گا، میرا رب میرے اوپر رزق کو کھول دے گا، میرا خدا مجھے ہر طرح کی آزمائشوں سے نجات عطا کر دے گا. فرمایا میری رحمت اور میرے کرم پہ امید وابستہ رکھنا اور میری بارگاہ میں التجا کرنا، یہ تمہارا کام ہے. اور تمہاری خالی جھولیوں کو خیر اور برکت سے بھر دینا، یہ میرا کام ہے. اور مسلم شریف میں ہی کتاب التوبہ میں حدیث پاک ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرما تھے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے بچے سے بڑی محبت کر رہی ہے اور بڑے پیار کا اظہار کر رہی ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، الطالحۃ والدہا فی النار. اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ الطالحۃ والدہا فی النار، کیا یہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہ اپنے بیٹے سے پیار کا محبت کا اظہار کر رہی ہے، یہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالے گی. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات جل وعلا تو ایسی 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. جب یہ ایک ماں اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالتی،
تو خالق کائنات اللہ والا اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اللہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں رنجیدہ ہو کر، غمزدہ ہو کر، پریشان ہو کر اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور اپنی امید اللہ کی رحمت سے وابستہ کر دیتا ہے۔ خالق کائنات اللہ والا اس کی امید کو نہیں توڑتا اور اسے خالی جھولی اپنے دروازے سے نہیں اٹھاتا، بلکہ رب کریم ذوالجلال کا بندہ جو اپنے رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، خالق کائنات اپنے بندے کو وہی عطا فرما دیتا اور اس نے اپنے بندے کے آخری لمحے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور بندے سے فرمایا کہ میرے بندے، میری بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، میرے دروازے پہ میری تحدیث پہ آنا یہ تیرا کام ہے، تو دن کے اجالے میں آئے گا تب بھی تجھے معاف کروں گا، اگر رات کے اندھیرے میں آئے گا تب بھی تجھے معاف کروں گا۔ دن کے اجالے میں آ یا رات کے اندھیرے میں آ، میری بارگاہ میں آنا یہ تیرا کام ہے، اگر رات کے اندھیرے میں آئے گا، رات کے پہلے پہر میں آ، پچھلے پہر میں آ یا درمیان کے حصے میں آ، اے میرے بندے رات کے پچھلے پہر میں میری بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، میں رات کے اندھیرے میں تیرے دل کی ساری سیاہی کو دھو ڈالوں گا اور میں رات کے اندھیرے میں تیرے دل کی دھلتی ہوئی سیاہی کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کروں گا اور میں تجھے کسی کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا، میں تیرے آئینہ دل کو صاف اور ستھرا کر دوں گا، ہر طرح کا زنگ اور میل تیرے دل سے اتار دوں گا، رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر میری بارگاہ میں کھڑا ہو جا، مجھ سے ڈر جا اور تیری طبیعت پہ میرا خوف بھی غالب آ جائے اور میری محبت بھی تیرے دل میں تڑپ رہی ہو، تو مجھ سے ڈر بھی رہا ہو اور محبت بھی کر رہا ہو، ڈر اپنے گناہوں کی وجہ سے رہا ہو اور محبت رحمت کی امید کے اوپر کر رہا ہو کہ میرا خدا معاف کرنے والا ہے، میرا رب بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس محبت اور امید پر جب تو میری بارگاہ میں آئے گا تو میں رات کے اندھیرے میں تیرے ساتھ سارے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا اور میں تیرا آئینہ دل دھلتا ہوا اور اترتی ہوئی سیاہی کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کروں گا۔ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کھول توبہ کے کلمات کہنا تیرا کام ہے اور تجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دینا یہ میرا کام ہے۔ اور مسلم شریف میں کتاب توبہ میں یہ آخری حدیث پاک ہے، حضور اکرم نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت واقعہ ہو جائے تو میرے جسم کو جلا دینا، آدھی خاک ہوا میں اڑا دینا اور آدھی خاک پانی میں بہا دینا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں جب وہ شخص دنیا سے گیا تو اس کے بدن کو جلا دیا گیا، آدھی خاک ہوا میں اڑا دی، آدھی خاک پانی میں بہا دی۔ رب کریم ذوالجلال نے فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ فِيهَا فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهَا، اللہ نے خشکی اور تری کو حکم دیا کہ اس کے اجزاء جو تمہارے اندر ہیں انہیں ایک جگہ پر جمع، خشکی اور تری نے اس کے اجزاء ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ مسلم شریف کا لفظ ہے، رب کریم ذوالجلال نے بندے سے پوچھا، اے میرے بندے یہ بتا لما فعلت ھذا، تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے لما فعلت ھذا، تو نے اپنے آپ پر جلانے کا حکم کیوں دیا اور اپنی خاک پانی میں اور ہوا میں بہانے اور اڑانے کا حکم کیوں دیا؟ ساری کائنات کا رب اپنے بندے سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بندے یہ عمل تو نے کس وجہ سے کیا؟ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے خدا، جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اپنے نامۂ اعمال کو دیکھا، میری نگاہ
جب اپنے اعمال کی طرف گئی تو مجھے نامہ اعمال میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا. ہر طرف نامہ اعمال سونا ہی سونا تھا، ویرانہ ہی ویرانہ تھا، گناہ ہی گناہ تھے، خطاؤں سے گناہوں سے میرا نامہ اعمال ڈھکا پڑا تھا. کوئی عمل صالح مجھے اپنے نامہ اعمال میں نظر نہیں آیا. میں نے اپنے دین کے حالات کو دیکھا تو نامہ اعمال میں گناہ تھے، اور جب میں نے رات کے اندھیروں کو دیکھا تو میں نے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے سجا پایا. اے میرے خدا، جب میں نے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے سجا پایا، عطا ہوا پایا، اور مجھے نامہ اعمال میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا. اے میرے خدا، اتنا پوشیدہ اور اتنا گھٹیا نامہ اعمال دیکھ کر میرے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا. من خشیتک یا ربی، من خشیتک یا ربی، من خشیتک یا ربی. اے میرے اللہ، میں نے یہ حکم تیرے خوف کی وجہ سے کیا. میں تیرے سامنے کھڑا ہونے پہ رسوائی کو محسوس کر رہا تھا. تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا مجھے ذلت میں نظر آ رہا تھا. میں کس منہ سے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا، اور میں کیسے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کر اے میرے خدا میں تیرا سامنا کرتا. جب میرے نامہ اعمال کو اس طرح گناہوں سے سجا دیکھا، میں میرے رب نے تیری ذات سے ڈر گیا، اور تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے مجھے حیا آنے لگی، مجھے شرم آنے لگی. اے میرے خدا، میں نے یہ سب کچھ تیرے خوف اور تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے. رب کریم ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تو نے یہ سب کچھ تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا ہے. اے میرے بندے، جا، میں نے اپنی رحمت سے تجھے معاف فرما دیا. یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، یہ رب کریم ذوالجلال کے فضل کے اوپر بھروسہ ہے. اگرچہ آخری لمحات ہو، رضا کا وقت ہو، بندہ پھر بھی اس سے ڈر جائے تو وہ اپنی تحریر سے خالی نہیں ہو پاتا. وہ بندے کی بات کے اوپر، بندے کی بات کے اوپر سے اجر عطا فرماتا ہے. اور جب بندہ کہہ دیتا ہے کہ میرے خدا میں تجھ سے ڈر گیا، تو رب کریم ذوالجلال اسے قبول فرما لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے تسلیم کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، گناہ جتنے بھی ہو جائیں، کبھی میری رحمت سے اپنا اعتقاد نہ اٹھانا، میری رحمت سے اپنی امید کو نہ توڑنا، اور کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ہمیشہ میری رحمت سے اپنی امید کو وابستہ رکھنا. میں کبھی بھی تمہاری امید کو نہیں توڑوں گا. تم میری بارگاہ سے معافی مانگو گے تو میں معاف کروں گا، رزق مانگو گے رزق عطا فرماؤں گا، بیماری سے شفا مانگو گے تو شفا عطا فرماؤں گا، اولاد کی نعمت مانگو گے اولاد عطا فرماؤں گا، عزت و آبرو کے طالب بنو گے تو عزت و آبرو عطا فرماؤں گا. کبھی میری رحمت سے امید نہ توڑنا، اور ہمیشہ میری بارگاہ میں چوری پھیلا کر رکھنا. میری بارگاہ میں چوری پھیلا کر رکھنا تمہارا کام ہے، اور ہر طرح کی رحمت سے تمہاری چوریوں کو بھر دینا یہ میرا کام ہے. سبحان تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت. اور اللہ تبارک و تعالی معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اور وہ خود فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم. اے میرے بندو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب دے کر اللہ کی ربوبیت میں اضافہ تو نہیں ہوتا، تمہیں عذاب دے کر اللہ خوش تو نہیں ہوتا، بلکہ خالق کائنات تمہیں معاف فرما کے خوش ہوتا ہے. وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اس نے معاف کرنے کے لیے ہی محرم کے 10 دن عطا فرمائے ہیں، 10 راتیں عطا فرمائی ہیں. وہ معاف ہی کرنا چاہتا ہے تو اس نے لیلۃ المعراج عطا فرمائی ہے. وہ معاف ہی کرنا چاہتا ہے، اس نے شب معراج عطا فرمائی ہے. وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس نے شب برات عطا کی ہے. وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ عطا کیا ہے. وہ معافی کرنا چاہتا ہے،
رمضان المبارک میں بھی اس نے لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے. وہ دعا کر کے کچھ ہوتا ہے اور اس نے رمضان المبارک کے آخر پر عید الفطر کا دن عطا فرمایا ہے اور اپنے بندوں سے کہا ہے کہ اے میرے بندو جو سارا رمضان میری بارگاہ میں نہیں آیا وہ لیلۃ القدر میں آ جائے میں معاف کر دوں گا. لیلۃ القدر میں میری بارگاہ میں چھپ جائے میں اسے معاف کر دوں گا. جو سارا رمضان بھی نہیں آیا لیلۃ القدر میں بھی نہیں آیا وہ عید الفطر کا دن آتا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کہتا ہوں میری